بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت امام حسن عسکری کے اقوال زنی پر مشتمل ہے۔ آپ کا قول ہے، دو بہترین عادتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اچھوں کو دوست رکھے۔ تواضع اور فرانگی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرے تو سلام کرے اور مجلس میں معمولی جگہ بیٹھے۔ بلا شبہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے۔ پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو اچھالنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت اور بے چارگی لاتا ہے۔ یہی عبادت نہیں ہے کہ نماز اور روزے ادا کرتا رہے، بلکہ یہ بھی اہم عبادت ہے خدا کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ وہ شخص بدترین ہے جو دو منہا اور دو زبانہ ہو۔ جب دوست سامنے آئے تو اپنی زبان سے اسے خشک کر دے، اور جب وہ چلا جائے تو اسے کھا جانے کی ہر تدبیر سوچے۔ جب اسے کچھ ملے تو یہ حسد کرے، جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو قریب نہ پھٹکے۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حسد کرنے اور کینہ رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ پرہیزگار وہ ہے جو شب کے وقت عبادت کرے اور ہر امر میں متحد رہے۔ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرتا رہے۔ بہترین متقی اور زاہد وہ ہے جو گناہ مطلقاً چھوڑ دے۔ جو دنیا میں بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اچھا بولو گے تو اچھا کاٹو گے، اور اگر برا بولو گے تو ندامت ہوگی۔ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ دنیا کی تلاش میں کوئی فریضہ نہ گنوا دینا، طہارت میں شک کی وجہ سے زیادتی کرنا غیر محمد ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ حق کو چھوڑ دے گا ذلیل تر ہو جائے گا۔ معمولی آدمی کے ساتھ اگر حق ہو تو وہی بڑا ہے۔ جاہل کی دوستی مصیبت کا باعث ہے۔ غمگین کے سامنے ہنسنا بے ادبی اور بد فعلی ہے۔ جو چیز موت سے بدتر ہے وہ تمہیں موت سے بہتر نظر آئے۔ وہ چیز زندگی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کو برا سمجھو۔ جاہل کی دوستی اور اس کے ساتھ گزارا کرنا معاوضے سے کم نہیں۔ کسی کی پڑی ہوئی عادت کو چھڑانا اعجاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تواضع ایسی نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں کیا جا سکتا۔ اس انداز سے کسی کو تنظیم نہ کرو جسے وہ برا سمجھے۔ اپنے بھائی کو پوشیدہ نصیحت کرنی اس کی زینت کا سبب ہوتا ہے۔ کسی کی علانیہ نصیحت کرنا برائی کا پیش خیمہ ہے۔ ہر بلا اور مصیبت کے پس منظر میں رحمت اور نعمت ہوتی ہے۔ میں سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرے، دین کے بارے میں پرہیزگاری کو شعار بنا لیں، خدا کے متعلق پوری صحیح کریں اور اس کے احکام کی پیروی میں کمی نہ کریں، سچ بولیں یا مانتے چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ادا کریں اور اپنے سجدوں کو طول دیں اور سوالات کے شیریں اور جواب دیں۔ تلاوت قرآن مجید کیا کریں، موت اور خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ جو شخص دنیا سے دل کا اندھا اٹھے گا آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ دل کا اندھا ہونا ہماری غفلت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن ظالم کہیں گے، رب لما حشرتنی امی وکنت بصیرا، میرے پالنے والے ہم تو دنیا میں بینا تھے، ہمیں یہاں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ جواب ملے گا، ہم نے جو نشانیاں بھیجی تھی تم نے انہیں نظر انداز کیا تھا۔ لوگوں، اللہ کی نعمت، اللہ کی نشانیاں آل محمد میں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دو شنبہ کے شر اور نحوست سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز صبح کی رکعت اولا میں سورہ حالاتی پڑھنا چاہیے۔ نیز یہ فرمایا کہ نہار منہ خربوزہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے فالج کا اندیشہ ہے۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔